روحانیت کی تلاش کے معزز سامعین السلام علیکم۔ جب اسے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو پتھر پر اپنے سر کو مارنے لگا اور اس قدر زخمی ہوا کہ خون سے لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ وہ اس وقت قید میں تھا۔ وہ افسوس کرنے لگا کہ وہ اپنے امام کی مدد کے لیے کربلا نہ پہنچ سکا۔ اس نے یہ قسم کھائی کہ جس دن بھی وہ قید سے رہا ہو کر باہر نکلے گا وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے قاتلین حسین اور یزیدیوں کو اس طرح قتل کرے گا کہ لوگوں کو بخت نصر کا قتل یاد آ جائے گا۔ یہ شخص کون تھا؟ امام حسین سے اس کا کیا تعلق تھا اور اس نے یزیدیوں کو کیوں قتل کیا؟ اس ویڈیو میں ہم اس تاریخی شخصیت کا مکمل احوال جانیں گے۔ غم حسین میں ڈوبا یہ مجاہد مختار سقفی کے نام سے جانا جاتا ہے، جس نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو موت کے گھاٹ اتار کر مسلمانوں کے کلیجوں کو ٹھنڈا کیا تھا۔ مختار کہا کرتا تھا، خدا کی قسم اگر حسین ابن علی کے قصاص میں قریش کے 2/3 حصے بھی قتل کر دیے جائیں تو بھی امام علیہ السلام پر جو ظلم ہوئے وہ ایک انگلی کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ مختار کا پورا نام مختار ابن ابو عبیدہ شخصی تھا۔ اس کے والد ابو عبیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل و قدر صحاب میں شامل تھے اور حضرت عمر کے دور میں جنگ قادسیہ میں جہاد کرتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ مختار کا تعلق عرب کے مشہور و معروف قبیلہ بنو ثقیف سے تھا۔ ابن اسیر نے مختار کو صحابہ میں شامل کیا ہے، جبکہ اکثر مورخین نے اسے تابعین قرار دیا ہے۔ مختار کو لوگ کیسان کہا کرتے تھے۔ روایتوں کے مطابق امام علیہ السلام نے ایک دفعہ مختار کو اپنے زانوں پر بٹھایا اور اسے کیس کہا تھا، تب سے لوگ اسے کیسان کہا کرتے تھے۔ بچپن سے ہی مختار کو میدان جنگ میں جانے کا بہت شوق تھا۔ جب مختار 13 سال کا تھا اس وقت مسلمانوں اور فارسیوں کے درمیان جنگ قادسیہ لڑی گئی تھی۔ وہ اس جنگ میں شریک ہونا چاہتا تھا، لیکن کم عمر ہونے کی وجہ سے اس کے چچا سعد بن مسعود نے انہیں اس جنگ میں جانے سے منع کر دیا تھا۔ جنگ میں مختار کے والد اور بھائی شہید ہو گئے تھے۔ مختار نوجوانی سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد اور اہل بیت سے نہایت عقیدت اور محبت رکھتا تھا۔ جب یزید تخت نشین ہوا اس وقت مختار کوفہ میں تھا۔ جب اسے خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا تو اس نے امام علیہ السلام سے رابطہ کیا اور کوفہ کے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ امام علیہ السلام کے ساتھ مل کر یزید کی حکومت کا تختہ پلٹ دیں گے، کیونکہ امام علیہ السلام دنیا اور آخرت کے مسلمانوں کے امام ہیں۔ لہٰذا امام حسین کی حمایت کرنے اور لوگوں کو یزید کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرنے کے جرم میں یزید کے ظالم گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے مختار کو حراست میں لیا اور اسے 100 کوڑے لگائے اور ان کی ایک آنکھ کو بھی زخمی کر دیا اور انہیں قید میں ڈال دیا۔ 10 محرم سن 61 ہجری کو امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو میدان کربلا میں بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور ان کے سر کو کاٹ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد کے حکم سے مختار کو امام حسین علیہ السلام کے سر کو دکھانے کے لیے دربار میں لایا گیا۔ مختار نے جب امام علیہ السلام کے سر مبارک کو دیکھا تو بہت گریہ زاری کرنے لگا اور روتے ہوئے اپنے سر مارنے لگا۔ اسی وقت مختار نے اپنے دل میں قسم کھا لی کہ وہ امام حسین کے قاتلین کو چن چن کر مارے گا اور آپ کے اہل بیت کا قصاص لے کر رہے گا۔ کچھ دنوں بعد ابن زیاد نے مختار کو قید سے رہا کر دیا اور حکم دیا کہ وہ کوفہ سے باہر چلا جائے۔ مختار سقفی نے کوفہ کو خیر آباد کہا اور اپنے سینے میں دہتے ہوئے بدلے کی آگ کو لے کر طائف چلا گیا۔ مختار بہت صبر اور حکمت سے کام لیا اور اس نے پہلے اپنے تمام پرانے ساتھیوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ ایک چھوٹی سی فوج بنائی۔ مختار نے اپنے پرانے ساتھی ابراہیم مالک اشتر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، جو حضرت علی کے جانثار سپاہی مالک اشتر کا بیٹا تھا۔ اہل بیت اور اہل بیت رسول سے بے پناہ محبت رکھتا تھا۔ ابراہیم کے پاس بھی ایک چھوٹی سی لشکر تھی جسے مختار نے اپنی فوج میں ملحق کر دیا۔
اس کے بعد مختار نے اجمیوں ایرانیوں کو اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی۔ یہ لوگ دراصل بنو امیہ کے ظلم، عربی اور اجمی تفریق سے پریشان تھے، لہٰذا وہ اجمی جو اہل بیت رسول سے محبت کرتے تھے مختار کے ساتھ ہو گئے۔ رفتہ رفتہ مختار کی طاقت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مختار کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتی ہوئی اہل بیت سے محبت اسے بار بار حسین ابن علی کی شہادت یاد دلا رہی تھی۔ مختار اب قیام کے لیے تیار تھا۔ مختار نے اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کی کہ اے اللہ، اسے تب تک موت نہ آئے جب تک وہ ایک ایک یزیدی کو قتل کر کے اس کے ناپاک وجود سے اس زمین کو پاک نہ کر دے۔ مختار نے سن 63 ہجری میں سب سے پہلے کوفہ پر حملہ کیا اور اس وقت عبداللہ ابن زبیر نے عبداللہ ابن متی کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ مختار نے اسے جنگ کی اور کوفہ پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ 66 ہجری میں مختار نے اعلان کیا کہ وہ امام حسین اور ان کے اصحاب کے خون کا بدلہ لے گا، لہٰذا کوفہ کے تمام لوگ بھی مختار کے ساتھ ہو گئے۔ امیر مختار سقفی نے اپنے دربار میں ایک شخص کو مقرر کیا جس نے ان لوگوں کی ایک لسٹ بنائی جو میدان کربلا میں یزیدی لشکر میں شامل تھے، جنہوں نے امام علی مقام کے قافلے پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا تھا۔ اس فہرست میں جتنے بھی لوگ شامل تھے، مختار نے ان تمام لوگوں کو تلاش کروایا، انہیں قتل کرنا شروع کر دیا، جن میں شمر، خولی، عمر بن سعد شامل تھا۔ کہتے ہیں جب مختار قاتلوں کو پکڑتا، ان سے پوچھتا کربلا کے میدان میں تم نے امام حسین پر کیسے کیسے ظلم کیے تھے، وہ پوری داستان سنتا تھا اور مختار ان کی داستان سن کر زار و قطار روتا تھا۔ سن 67 ہجری میں مختار کے سپہ سالار اور ساتھی ابراہیم اشتر نے عراق کے مقام پر موصل پر ابن زیاد سے جنگ کر کے اسے بھی قتل کر ڈالا۔ ابن زیاد وہی شخص تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر مبارک پر چھڑیاں مار کر بے حرمتی کی تھی، لہٰذا مختار نے ابن زیاد کے کٹے ہوئے سر کو کوفہ بھیجنے کا حکم دیا۔ بالکل اسی مقام پر اس کے سر کو رکھا جہاں اس نے امام حسین کے سر کو رکھا تھا۔ ترمذی شریف کی روایت کے مطابق جب امام زیاد کے سر کو کوفہ کی مسجد میں رکھا گیا تو ایک سانپ ظاہر ہوا، اس کے ناک کے ایک نتنے سے داخل ہو کر دوسرے سوراخ سے نکل جاتا۔ اس طرح اس سانپ نے 3 دفعہ یہ عمل کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ یہ عبرت ناک منظر کو اہل کوفہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد ابن زیاد اور عمر بن سعد کے سروں کو مختار نے امام حسین کے بیٹے امام سجاد علیہ السلام کے پاس بھیجا مدینہ میں، جسے دیکھ کر آپ نے مختار کے حق میں دعا فرمائی۔ روایتوں کے مطابق مختار کے قیام کو امام سجاد کی اجازت اور حمایت حاصل تھی۔ سن 68 ہجری کے بعد مختار کی عمارت کمزور پڑنے لگی اور ابن زبیر کے بھائی نے کوفہ پر حملہ کر کے مختار کے قلعے کا گھیراؤ کر لیا۔ اس آخری لمحے میں مختار نے غسل کی، عطر لگائی اور نماز ادا کرنے کے بعد بارگاہ الہی میں شکر بجا لایا اور اسے اللہ نے اتنی مہلت دی کہ اس نے تمام قاتلین حسین کو جہنم واصل کر دیا۔ اب اگر اسے شہید بھی کر دیا جائے تو کوئی غم نہیں، یہ کہہ کر وہ قلعے سے باہر نکلا اور لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ تاریخ میں مختار کی شخصیت کو بدنام کرنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن مختار آج بھی محبان حسین کے لیے ہیرو ہے۔ غم حسین سے زخمی دلوں کی ٹھنڈ